نہیں ہوا، ایک صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے. اس نے اپنے حالات سناتے ہوئے کہا جناب میں پہلے یہ تھا ایمان سے محروم، میں نے ایمان قبول کیا، میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اس کے بعد ہماری مصیبتیں شروع ہو گئی، علاقے میں ہم کو بہت تنگ کیا گیا، پھر وہاں ہماری جان کو خطرہ ہوا، پھر وہاں سے ہم نکلے، اب دوسرے فلاں جگہ پہنچے ہیں، وہاں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ابھی. اس کے بعد پھر کہنے لگا جی اس میں بیچ میں میری بیٹی مر گئی، خود اس کی کڈنی خراب ہو گئی تو ایک کڈنی فیل ہو گئی، اس کی بیوی جو ہے وہ چھت سے نیچے گر گئی تو اسے ٹانگ ٹوٹ گئی. کہتا ہے ایک بیٹی میری بیمار ہو گئی، اس کو دلی ہسپتال میں لے گئے تو 13 لاکھ روپے لگ گئے، اور ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو کھانا کھاتا ہے تو یہاں سے باہر کھانا باہر آ جاتا ہے، یہاں اس کو کوئی سراغ ہے. اتنی ساری مصیبتوں میں ہوں، خود کڈنی فیلئر، ایک کڈنی کام کر رہی ہے، بیوی کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، رہنے کا انتظام نہیں ہے، ایک بیٹی مر گئی ہے، ایک بیٹی کا علاج چل رہا ہے، 13 لاکھ روپے دلی میں اپولو میں خرچ ہو چکے ہیں، اور خود جو ہے ایک کڈنی فیل ہے، بیٹا جو ہے اس کو کھانا یہاں سے آتا ہے، یہاں سے باہر نکل آتا ہے کیونکہ یہاں اس کو کوئی سراغ ہوا ہے. اور اس حال میں بھی کہتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے ایمان ہے. جی کہتے ہیں اللہ کا شکر ایمان ہے. ان مشکلات میں میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس صرف یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھے. ساتھ میں کہتا تھا مجھے آفر آ رہے ہیں، واپس آ جاؤ، یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. اس میں عجیب تانا، اس نے کہا جی تانا یہ لگتا ہے مجھے کہ چونکہ تو مسلمان بن گیا اسے یہ ساری مصیبتیں آئی، تیری بیٹی بھی مر گئی، ایک بیٹی بیمار ہو گئی، دوسرا بیٹا اب نارمل ہے، تجھے کڈنی فیل ہو گئی، بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، رہنے کو مکان نہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے. اگر تو واپس آ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں سوچتا ہوں جی واپس نہیں جاؤں گا، اگر واپس گیا تو جہنم میں جاؤں گا. میرے بھائیوں، ایمان قبول کرنے والے اس طرح سے جمے رہتے ہیں. اللہ نے ہم کو ان تمام امتحانوں سے بچایا، اس لیے عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنے اس ایمان پر باقی رہیں گے، اپنے دین پر عمل کریں گے، جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں گے، اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے بچیں گے. کرنے والے کاموں کو کہتے ہیں اعمال، اور بچنے والے کاموں کو کہتے ہیں حرام. ہر ایمان والا اپنے پاس لسٹ رکھے کہ کون کون سی چیزیں میرے اللہ اور میرے نبی نے میرے لیے حرام کی ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو بچاؤں.